السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، اسلام میں نور کی جانب سے ایک بہت ہی اہم ترین واقعہ خندق کی لڑائی، اس واقعے میں ہم بات کریں گے کہ کیسے مکہ والوں نے مدینے پر کیا حملہ۔ تو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا اور ہمارے چینل اسلام میں نور کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ خیبر کے یہودی جو مدینے سے دیش نکالا پا کر وہاں جا بسے تھے، قریش کے پاس گئے، ان سے کہا کہ تم ہمارا ساتھ دینے کو کہو تو ہم مسلمانوں سے نمٹ لیں گے۔ مکہ والے مشرک تھے ہی، اسلام ان کو ایک آنکھ نہ بھاتا تھا، یہ سب کچھ تھا، لیکن وہ یہودیوں کے دھرم کو بھی اچھا نہیں سمجھتے تھے۔ انہیں معلوم تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دھرم اگر کچھ میل کھاتا ہے تو اسلام سے ہی کھاتا ہے، شرک سے تو اس کا کوئی ناتا ہی نہیں۔ انہوں نے یہودیوں سے پوچھا، پہلے یہ بتاؤ کہ ہمارا دھرم اچھا ہے یا نیا دھرم جو ہمارے ہی خاندان کے ایک نوجوان کے ہاتھوں پھیل رہا ہے۔ یہاں کیا تھا، یہودی تو مانو سچ بولنے کی قسم کھا چکے تھے۔ بولے، تمہارا دھرم؟ تمہارے دھرم کا اس نئے دھرم سے کیا مقابلہ؟ قریش کے لوگ پھولے نہ سمائے اور یہودیوں کی مدد کے لیے تیار ہو گئے۔ یہاں سے چل کر خیبر والے غطفان قبیلے کے پاس گئے، اسی طرح کی چال پھیر کی باتیں کی۔ انہوں نے ساتھ دینا منظور کر لیا۔ چپکے چپکے مدینہ پر حملے کی تیاریاں ہونے لگی۔ مدینے میں 3 طرف سے گھروں اور پیڑوں کا سلسلہ تھا جو پرکوٹے کا کام دیتا تھا، صرف شام کی اور سے کھلا ہوا تھا۔ آپ نے 3000 ساتھیوں کے ساتھ شہر سے باہر نکل کر اسی جگہ کھائی کھودنے کا کام شروع کیا۔ آپ نے 10-10 آدمیوں کی ایک ٹولی بنائی، ہر ٹولی کو 10 گز زمین کھودنی تھی۔ کھائی کی گہرائی 5 گز رکھی گئی۔ یہ کھائی 20 دنوں میں 3000 ہاتھوں کے ذریعے خود کر تیار ہوئی۔ کھائی کھودنے میں آپ بھی برابر کے شریک رہیں۔ کھائی کے پار مدینہ کی طرف 3000 بہادر اللہ کی راہ میں جان دینے کو تیار کھڑے تھے۔ دوسری طرف قریش کی فوج اور سردار تھے جن لوگوں نے گھیرا ڈال رکھا تھا، ان کی تعداد 10,000 تھی۔ اس میں قریش بنی نذیر کا یہودی قبیلہ اور ان دونوں کے ساتھی دوسرے قبیلے بھی شامل تھے۔ آگے چل کر اس فوج میں اور زیادتی ہو گئی کہ بنی قریظہ کے یہودی بھی ان سے مل گئے۔ پہلے ان لوگوں نے سمجھوتا توڑنے اور مسلمانوں سے لڑنے سے صاف انکار کر دیا، لیکن بعد میں اس کے خلاف چلنے پر راضی ہو گئے۔ لگ بھگ 1 مہینے اس قسم کا گھیرا موجود رہا کہ آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو لگاتار 3 فاقے کرنے پڑے۔ ایک دن ساتھیوں نے پریشان ہو کر آپ کے سامنے اپنے پیٹ کھول کر دکھائے کہ بھوک کے مارے پتھر بندھے ہیں۔ جب اپنا کرتا اٹھایا تو لوگوں نے دیکھا کہ ایک کے بدلے 2 پتھر بندھے ہیں۔ حالت اتنی ڈراؤنی ہو گئی تھی کہ ایک بار آپ نے لوگوں کو خطاب کر کے کہا، کوئی ہے جو باہر نکل کر گھیرا ڈالنے والوں کا حال معلوم کرے۔ 3 بار آپ نے یہ لفظ کہے، لیکن حضرت زبیر کے علاوہ اور کوئی تیار نہیں ہوا۔ آپ نے اسی موقع پر ان کو حواری کا خطاب دیا تھا۔ اب مشرکوں کی طرف سے حملے کا یہ انتظام کیا گیا کہ قریش کے مشہور جنرلوں یعنی ابو سفیان، خالد بن ولید، عمرو بن عاص، زرار بن خطاب، زبیر کا ایک دن مقرر ہوا۔ ہر جنرل اپنی باری کے دن پوری فوج کو لے کر لڑتا تھا۔ دشمن کھائی کو پار نہیں کر سکتے تھے، لیکن چونکہ چوڑائی زیادہ نہیں تھی اس لیے باہر سے پتھر اور تیر برساتے تھے۔ لیکن اس ڈھنگ میں کامیابی نہیں ہوئی تو طے کیا کہ معمولی لڑائی کی جائے۔ پوری سینا جمع ہوئی، سب قبیلوں کے سردار آگے تھے۔ اتفاق سے کھائی ایک جگہ کچھ کم چوڑی تھی، یہ جگہ حملے کے لیے چنی گئی۔ عرب کے 4 مشہور بہادروں نے کھائی کے اس کنارے سے گھوڑوں کو ایڑ لگائی تو اس پار تھے۔ ان میں سب سے زیادہ بہادر عمرو بن عبد بدھ تھا۔ وہ 1000 سوار کے برابر مانا جاتا تھا۔ بدر کی لڑائی میں گھائل ہوا تھا اور قسم کھائی تھی کہ جب تک بدلہ نہ لوں گا بالوں میں تیل نہ ڈالوں گا۔ اس وقت اس کی عمر 80 سال کی تھی۔ پھر سب سے پہلے وہی آگے بڑھا اور عرب کی رسم کے مطابق پکارا کہ کون مجھ سے لڑنے آتا ہے۔ حضرت علی نے اٹھ کر کہا کہ میں، لیکن آپ نے روکا کہ یہ عمرو بن عبد بدھ ہے۔ حضرت علی بیٹھ گئے، لیکن عمرو کی پکار کا اور کسی اور سے جواب نہیں آتا تھا۔ عمرو نے دوبارہ پکارا اور صرف وہی ایک آواز جواب میں تھی۔ تیسری بار جب آپ نے کہا کہ یہ عمرو ہے تو حضرت علی نے کہا کہ ہاں میں جانتا ہوں یہ عمرو ہے۔ تب آپ نے اجازت دی، خود اپنے مبارک ہاتھوں سے امامہ باندھا اور تلوار دی۔ عمرو کا کہنا تھا کہ کوئی اس دنیا میں اگر مجھ سے 3 باتیں کہے گا تو
تو ایک ضرور مان لوں گا۔ حضرت علی نے اس سے پوچھا کہ کیا سچ میں یہ تیرا قول ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ تو حضرت علی بولے میں کہتا ہوں کہ تو اسلام قبول کر لے۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ حضرت علی نے دوسری بات کہی، اچھا لڑائی کے میدان سے واپس چلا جا، میں قریش کی عورتوں کے طعنے نہیں سن سکتا۔ حضرت علی نے تیسری بات کہی، اچھا تو مجھ سے لڑ۔ عمرو ہنسا اور کہا مجھے امید نہیں تھی کہ آسمان کے نیچے کبھی مجھ سے یہ بات کہی جائے گی۔ حضرت علی پیدل تھے، عمرو کی شان کے خلاف تھا کہ پیدل دشمن سے گھوڑے پر سوار ہو کر لڑے، اس لیے گھوڑے سے اتر گیا اور پہلی تلوار گھوڑے کے پاؤں پر ماری کہ کونچے کٹ گئی۔ پھر پوچھا تم کون ہو؟ حضرت علی نے نام بتایا۔ اس نے کہا میں تم سے لڑنا نہیں چاہتا۔ حضرت علی نے کہا ہاں لیکن میں چاہتا ہوں۔ عمرو کو اس بات پر بڑا تاؤ آیا، پر تلے سے تلوار نکالی اور آگے بڑھ کر وار کیا۔ حضرت علی نے ڈھال پر روکا لیکن تلوار ڈھال میں ڈوب کر نکل آئی اور ماتھے پر لگی۔ اگرچہ گھاؤ گہرا نہیں تھا، پھر بھی یہ نشان حضرت علی کے ماتھے پر سدا کے لیے رہ گیا۔ دشمن کا وار ہو چکا تو حضرت علی نے وار کیا، ان کی تلوار کندھے کاٹ کر نیچے اتر آئی۔ ساتھ ہی حضرت علی نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا، یہ جیت کا اعلان تھا۔ حملے کا یہ دن بڑا کٹھن تھا، دشمن ہر طرف سے تیر اور پتھر کی بارش کر رہے تھے، ایک دم کے لیے بھی یہ بارش تھمنے نہ پاتی تھی۔ یہی دن ہے کہ جس کا ذکر حدیثوں میں ہے کہ آپ کی تلوار 4 نمازیں قضا ہوئی۔ گھیرے کی مدت جتنی بڑھ جاتی تھی، گھیرا ڈالنے والوں کی ہمت ٹوٹ جاتی تھی۔ 10,000 فوج کو رسد پہنچانا آسان نہیں تھا۔ اس کے علاوہ اللہ نے اتنے زور کا طوفان بھیجا کہ تمبو اکھڑ گئے، کھانے کے دیگ چولہوں پر الٹ گئے۔ اس واقعے نے سینا سے بڑھ کر کام کیا، ان پر فوج میں پھوٹ بھی پڑ گئی اور یہودی الگ ہو گئے۔ مطلب یہ کہ موسم کی خرابی، گھیرے کی مدت کا لمبا ہو جانا، آندھی کا زور، رسد کی کمی اور آپس کی پھوٹ، اتنی وجہیں جمع ہو گئیں کہ قریش اب اور نہیں جم سکتے تھے۔ ابو سفیان نے فوج سے کہا رسد ختم ہو گئی، موسم کا یہ حال ہے، یہودیوں نے ساتھ چھوڑ دیا، اب اور گھیرا ڈالے رہنا بیکار ہے۔ یہ کہہ کر لوٹنے کا اعلان کر دیا۔ طوفان قبیلے والے بھی ان کے ساتھ ہی چل دیے۔ بنو قریظہ بھی گھیرا چھوڑ کر اپنے قلعوں میں چلے گئے۔ اس گھیرے کی مدت میں صرف ایک مسلمان شہید ہوا، ان کا نام خلاد بن سوید تھا۔ وہ اس طرح کہ ایک یہودی عورت نے اوپر سے چکی کا پاٹ ڈھکیل دیا، وہ عورت قتل کر دی گئی۔ تو پیارے دوستو، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا اور کمنٹ میں اللہ اکبر ضرور لکھیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔